سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو شرح الکافی میں کتاب التوحید کے اندر موجود جو احادیث مبارکہ ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس کے اوپر چند ہمارے پاس مختلف ابواب ہیں اور ان ابواب میں احادیث موجود ہیں۔ ہم چیپٹر نمبر 2 اطلاق الشیء علی اللہ تعالی اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ شیء کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پہلی حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شیء کہہ سکتے ہیں لیکن یخرجہ من الحدین، دو حدوں سے نکالنا ہوگا، حد تشبیہ، حد تعطیل و حد تشبیہ ہے۔ یہاں پہ جو دو کلمات ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس مختلف مکاتب اسی جگہ سے جنم لیتے ہیں۔ توحید کی مباحث میں مختلف مکاتب موجود ہیں، بالخصوص اسماء و صفات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس حوالے سے مختلف موقف موجود ہیں، اور انہی میں شدید اختلاف بھی پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جو توحید بیان کی ہے وہ بہت ہی ان تمام مکاتب کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی دقیق معارف کے اوپر مشتمل ہے۔ ہم اپنی توان اور استطاعت کے مطابق دیگر احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہوئے اس کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک حصہ تو آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شیء کہا جا سکتا ہے لیکن یہ عالم مفہوم میں ہے۔ جیسا کہ بعض مفاہیم ایسے ہیں، بعض مطالب اور معانی ایسے ہیں کہ جو عمومی ہیں، جو اس قدر عمومیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پر بھی ان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مثلا یہی مفہوم شیء، اور کون سا مفہوم ہے کہ جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہو سکتا ہے؟ مفہوم وجود۔ اس کو اچھی طریقے سے ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، کیونکہ مکاتب میں جو اختلاف ہے وہ ہمارے ذہن میں بھی کبھی سما نہیں سکتا، نہ عقل اس کو پہنچ سکے گی اگر ہمیں اس طرح کے مکتب اہل بیت علیہم السلام کے معارف سے کی خبر نہیں ہے، اور انسان اشتباہ میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا اس جگہ پہ اب دقت کیجئے۔ بس پہلی ہمارے پاس اس جگہ پہ جو دقت آ گئی وہ یہ ہے کہ بعض مفاہیم کلی اور جامع ہوتے ہیں۔ تمام ہمارے علماء نے، حتیٰ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا منہج فلاسفہ اور عرفاء سے جدا ہے اور محدثین کے منہج پر ہیں، اس کے باوجود بحر الانوار میں انہوں نے اس بات کو قبول کیا، یا مرات العقول میں، کہ بعض مفاہیم ایسے ہوتے ہیں جن کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کیا جا سکتا ہے، جیسے مفہوم شیء ہے، مفہوم وجود ہے، مفہوم ذات ہے، مفہوم حقیقت ہے، یہ چیزیں ہیں کہ یا مفہوم حق ہے، ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آئیں، اب ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ حد التعطیل و تشبیہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس کے ضمن میں جو مفہوم شیء کے ضمن میں تفصیلی بحث تھی وہ گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شیء کس معنی میں کہا جا سکتا ہے، مفہوم اور خارج از مفہوم دونوں جہانوں میں یا دونوں موارد میں کیا فرق ہے، اور مشترک معنوی اس ضمن میں آپ نے دیکھا۔ اسی طرح مسابق کو دیکھا کہ شیء اور وجود مسابق ہیں، اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کو موجود کہا گیا ہے، یا وجود کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے۔ حد التعطیل اور حد التشبیہ کیا ہے؟ حد التعطیل کی ایک نوع تشریح گزر چکی ہے۔ تعطیل یعنی عقل کا معطل ہو جانا، عقل اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس اصل میں آیات روایات ہیں جن سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہ ذات تک عقل کی رسائی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور افعال تک عقل کی رسائی ہو سکتی ہے۔ احاطہ اصلاً عقل کر ہی نہیں سکتی، اور عقل جتنا ادراک کر سکتی ہے وہ اپنی قوت کے مطابق ہے، جیسا کہ سابقہ دروس میں اس کو ہم نے کئی مثالوں سے سمجھا کہ عقل اپنی قوت کے مطابق، یعنی جہاں اس کی قوت جواب دے جائے اس سے آگے اس کے لیے حصول معرفت بھی ممکن نہیں ہے۔ حد التعطیل سے مراد یہ ہے کہ عقل
اصلاً اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور افعال کی اصلاً معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ جام ہو جانا عقل کا، معطل ہو جانا، یعنی معرفت اللہ کی کسی بھی نوع حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے یہ گزشتہ درس میں مطالعہ کیا کہ اگر ہم اس بات کی قائل ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی فہم موجود نہیں ہے حقیقت میں، تو وہ اعتقاد ہی پھر نہ ہوا۔ بہرحال حد التعطیل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے جن، مثلا ہم کہتے ہیں اللہ علیم حکیم سمیع بصیر، صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں، متصف کرتے ہیں۔ تعطیل العقول کا یہ کیا مطلب ہے؟ علیم کا مطلب نہیں پتہ، علم الہی کیا نہیں خبر۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ علم کا معنی ایک ہی ہے، چاہے خالق میں اور مخلوق میں ہو، یہ تو تشبیہ ہو جائے گی، اور تشبیہ جو ہے وہ غلط ہے، منزہ اللہ کو کرنا چاہیے مخلوق کی صفات سے۔ اچھا، اسی طرح اللہ سمیع، سمیع کا کیا مطلب ہے؟ انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، نہیں، اللہ کا سننا کسی اور معنی میں ہے۔ پھر پوچھیں گے وہ معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آگے سے یہ ہمیں معنی معلوم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حد التعطیل۔ بعض ایسے مکاتب فکر گزرے ہیں اور آج بھی یہ تفکر موجود ہے کہ اللہ کی اصلاً معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی ضمن میں ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ نکات ہمارے لیے جو توحید اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا ہے، کم سے کم ہمیں اس سے آراستہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ اس کی جو ہمارے پاس کلی مطالب ہیں وہ ہمارے اعتقاد کا حصہ ہوں۔ یہ آپ کی خدمت میں جو نکات میں نے بیان کیے ہیں یہ ایک کلی مطالب کی صورت میں ہیں، اس میں دقت کرتے چلے جائیں گے، سمجھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس کے اندر ہمارے پاس 2 پہلو آ جاتے ہیں تعطیل العقول میں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ یہاں پہ جب کہیں گے کہ تعطیل العقول، تو اس کے اوپر بعض یہ حدیثیں بھی لا سکتے ہیں کہ تم اللہ کی کنہ معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس کی اپنی ذات نے، یا اللہ نے جن کو پہچنوایا، جن کو اپنا تعارف کرایا۔ اب اس نوع کے مجموعے کی ہم احادیث کو اگر مطالعہ کریں تو یہ تو اس سے نظریہ ثابت ہو جاتا ہے تعطیل کا۔ تو یہاں پہ علماء نے تحریر کیا ہے، عرفاء فلاسفہ نے ذکر کیا ہے، یعنی تمام علماء متفق ہیں، تعطیل 2 معنی میں ہے۔ ایک ہے کہ اصلاً اللہ کی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کے بارے میں اعتقاد حق کے مطابق جس کے ساتھ فہم ہو اور انسان ان امور کو سمجھتا ہو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تعطیل کا پہلا معنی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ صحیح ہے کہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یخرجہ من حد تعطیل، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حد تعطیل سے تم نکالو، اور یخرجہ من حدین حد تعطیل۔ لیکن جو دوسرا معنی ہے کہ کنہ معرفت، کہ تمام حقیقت کا ادراک ہو جائے، تمام حقیقت کا علم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کی دسترس سے باہر ہے، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے، انسان محدود ذات ہے۔ اس معنی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ جس طرح سے آپ سمندر کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حدیں آپ کو لامحدود دکھائی دے رہی ہیں، یعنی محسوس ہو رہی ہیں، لیکن آپ کی آنکھ کے اندر جو قوت بصارت ہے وہ ایک حد تک اس کا احاطہ کر سکتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی یا اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لہذا جتنا اس کے احاطے میں آ رہا ہے، ہم یہاں پہ کہیں گے اتنی حد تک کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اپنی قوت کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق، اپنی سطح کے مطابق اتنا تو وہ معرفت کا ادراک کر سکتا ہے۔ لیکن کیا آنکھ یہ کر سکتی ہے کہ وہ پورے کے پورے سمندر کی جو حدود اسے نہیں دکھائی دے رہی اور لامتناہی ایک سلسلہ اسے محسوس ہو رہا ہے، اس سب کا ادراک کر لے؟ آنکھ کی اس ضعف اور آنکھ کی اس محدودیت کے ساتھ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا عقل بھی اسی طریقے سے دیکھتی ہے، عقل بھی غور و فکر کی روشنائی سے امور کو حاصل کرتی ہے، ادراک کرتی ہے، لیکن عقل کے اندر ایک قوت ہے، اس قوت کی ایک لمٹ ہے، اس کی حد ہے، وہ اس حد کے دائرے میں رہتے ہوئے ان امور کو انجام دے سکتی ہے، اس کے بعد اس کی دسترس سے باہر ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تعطیل کے بس 2 معنی یہاں پہ ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک تعطیل ہے کہ اصلاً معرفت الہی حاصل
نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا انکار ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہم کیا محسوس ہوتا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے، پھر واجب عینی بھی ہوتے ہیں، واجب فوری ہے یا تھوڑا سا ٹائم گزار سکتے ہیں، تراخی جسے کہتے ہیں فوری کے مقابلے میں۔ کیا ہے اس میں؟ انسان کے لیے تمام کاموں سے پہلے ہے۔ اگر آپ فقہی تناظر میں اس کا جائزہ لیں، کیونکہ پورا دین توحید کے اوپر کھڑا ہے، اہل بیت علیہ السلام توحید کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں، نماز توحید متعارف کرانے کے لیے ہے، شریعت کے تمام قوانین اور تمام اصول و ضوابط وہ توحید کی خاطر ہیں، لہذا توحید انسان کے لیے لازم ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرے، انسان توحید کی معرفت حاصل کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ بس یہاں پہ معرفت جب اگر معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی تو پھر معرفت پہ ابھارا کیوں جائے؟ اگر خالی جو کلمات لکھیں اور ان کلمات کے پیچھے معنی ہمارے فہم سے باہر ہے اور اصلا سمجھ ہی نہیں آ سکتا، تو پھر یہ ہمیں بیان کر دیا جاتا کہ جو سطر لکھی ہوئی ہے بس اس کا تم اقرار کر لو، یہ تمہارا عقیدہ ہو جائے گا، جبکہ عقیدہ اسے نہیں کہتے۔ عقیدہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر ایسا ٹھوس نظریہ ہو جس کے مطابق آپ عمل انجام دیتے ہوں۔ بس توحید میں ہمیں پہلی چیز آ گئی، اللہ کی معرفت واجب ہے اور واجب عینی ہے، اور ہر کام سے بڑھ کر اوجب ہے، ہر شے سے بڑھ کر اوجب ہے، اس کو حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، تعطیل کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی تمام معرفت حاصل ہو جائے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت تمام حاصل ہو سکتی ہے، نہ صفات کی اور نہ افعال الہی کی تمام معرفت حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اپنے مرتبے، اپنے قد کاٹ اور اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آ جائیں اب تشبیہ کا معنی۔ تعطیل جو ہے ہمارے ہاں توجہ کم ہوتی ہے تعطیل کی طرف، اس کی وجہ یہ ہے کہ کم ایسے ہمارے پاس مکاتب یا اہل فکر و نظر رہے ہیں کہ جنہوں نے تعطیل کا نظریہ اختیار کیا، موجود ہیں، حتیٰ مکتب تشیع میں توحید کے باب میں ایک مسلک سب علماء کا نہیں ہے، یعنی ایک روش سب علماء کی نہیں ہے۔ مثلا آپ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جو روش ہے وہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے جدا ہے۔ شیخ مفید قریب اسی کے معنی رکھتے ہیں، مثلا وہ صفات باری تعالی انشاءاللہ جب ہم وارد ہوں گے تو اس میں ہم یہ ملاحظہ کریں گے کہ شیخ مفید علم کا معنی لیتے ہیں کہ اس کی ذات ہی جانتی ہے کہ علم سے کیا مراد ہے، اس کی قدرت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ذکر کیا گیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یا اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زارع ہونا ذکر کیا گیا ہے، یا اور دیگر اس طرح کے امور ہیں۔ ان امور کے کیا معنی ہیں، ان معنی کے حوالے سے بھی یہی اختلاف ہے۔ مثلا اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معنی ثابت کریں گے بلا کیفیت ذکر نہیں کریں گے، وہ اس کے پر بازد ہیں۔ البتہ ہم پہلے تشبیہ کو ملاحظہ کریں کیونکہ تشبیہ کا تعلق بھی اس سے ہے۔ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ مشترک نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے دو الگ الگ ذوات میں آپ ایک ہی شے کو ثابت کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ادب کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ بلاغت میں یہ کلمہ پہلے واضح ہمارے پاس آتا ہے اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے بلاغت میں کہ ایک ہوتا ہے مشبہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک ہے مشبہ بہی جس کے ذریعے سے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک ہے ان میں وجہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ جہت کہ جس میں تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ہر جہت سے تشبیہ نہیں بنتی، اگر ایک جہت سے شباہت پائی جاتی ہے تو بقیہ دیگر جہات سے وہ شباہت ختم اس میں کی جا رہی ہے، اور ادوات یعنی حروف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے تین کو آپ ملاحظہ کریں کیونکہ حروف کی یہاں پہ بحث نہیں ہے۔ ایک ہے مشبہ اور ایک ہے مشبہ بہی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مشبہ بہی ہے اس میں وہ صفت زیادہ اجاگر ہونی چاہیے تاکہ مشبہ سمجھ سکے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرا محبوب چاند کی مانند ہے، صحیح ہے، تو ادھر آپ محبوب کو جو آپ یا بیٹے کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں چاند سے، تو چاند میں روشنائی کی صفت زیادہ لوگوں کے لیے اجاگر ہو تاکہ وہ اس تشبیہ کے ذریعے سے معنی کو سمجھ سکیں۔
بس یہ ہمارے پاس وجہ شبہ جو ہے یہ وہ نقطہ مرکزی ہے کہ جو باعث اختلاف بنتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس جہت سے خالق اور مخلوق دونوں ایک ہی ہیں، تو یہاں پہ یعنی خالق اور مخلوق میں یہ نقطہ مشترک ہے، تو نقطہ مشترک کا ہونا اس کے برخلاف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے برخلاف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ ایسی واحد ذات ہے کہ جس کا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ کہیں گے کہ آپ نے وجہ شبہ میں تو شراکت کو ثابت کر دیا، وجہ شبہ میں آپ نے شراکت کو ثابت کر دیا۔ یہ وہ نقطہ اختلاف بنا کہ اس کی تشریح میں بھی پھر مکاتب ہیں مختلف، کہ ہم مکاتب کو اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ بیکار میں الجھنے والی بات ہے کہ ہم صرف موقف اہل بیت علیہ السلام کو پڑھیں۔ اگر آپ علم کلام قدیم کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو قیل قال سے بھری ہوئی ہیں کتابیں، ہر 10-15 بندوں کا گروہ بنا کے ایک مفکر الگ سے یہ ایک نظریہ پردازی کر لیا کرتا تھا، جیسے آج کے دور میں بھی ایسا ہے۔ سوشل میڈیا آزاد ہے، ہر کوئی چند افراد اکٹھے کر کے اپنا ایک حلقہ احباب بنا کے اپنے اپنے طور طریقوں سے تجزیہ تحلیل شروع کر دیتے ہیں۔ اہل حدیث، دیوبند، بریلوی تینوں میں بہت سارے بیٹھے ہیں۔ مکتب تشیع میں علمی مباحث چونکہ قلیل ہیں اور کم ہیں تو اس لیے اس میں یہ والے مسائل زیادہ نہیں ہیں، لیکن بقیہ مکاتب میں بہت زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا اس وقت اس آفت سے بھرا ہوا ہے اور انتشار کا بھی بہت بڑے پیمانے پہ باعث ہے۔ خلاصہ کلام، آپ ابھی کلمہ تشبیہ پہ غور کریں، کیونکہ یہ جو تعطیل و تشبیہ ہے انسان لاشعوری طور پہ ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر توجہ نہیں رکھتا اپنی زندگی میں، غفلت کے باعث، کم علمی کے باعث، عدم معرفت کے باعث وہ ان کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تشبیہ سے یہ مراد ہے کہ مخلوق کے اندر جو صفات ہیں، مخلوق کی جو خصوصیات ہیں، ان دو کلمات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ مخلوق کی جو صفات ہیں اور مخلوق کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ خالق میں بھی اس کو قرار دینا شروع کر دیں، یا خالق کی جو صفات ہیں، خالق کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ مخلوق میں بھی مان لیں۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ تشبیہ ہو جائے گا، کیونکہ جہت شبہ پائی جاتی ہے۔ سوال، اگر جہت شبہ پائی جاتی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث نے جو معرفت ہمیں کرائی ہے اس معرفت کے برخلاف ہے، صحیح، اس معرفت کے برخلاف ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ اس بات کا تکرار کر دوں، تشبیہ کے اوپر مکاتب ہمارے زیادہ ہیں۔ تشبیہ کیا ہے کہ وجہ شبہ یعنی ایک صفت میں یا خصوصیت میں اشتراک ثابت ہو رہا ہو، خالق اور مخلوق کا مشترک ہونا ثابت ہو رہا ہو کسی صفت یا کسی خصوصیت میں، کسی صفت یا کسی خصوصیت میں خالق اور مخلوق کا مشترک ہونا ثابت ہو رہا ہو تو اس کو وہ تشبیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر تشبیہ کو مان لے تو حرج کیا لازم آئے گا؟ حرج یہ لازم آئے گا اگر ہم تشبیہ کو مان لیں تو یہ ہمارے سامنے اس کے نتائج نکلتے ہیں کہ جو توحید قرآن کریم و اہل بیت علیہ السلام نے متعارف کرائی ہے ہم اس کے برعکس نظریے کے قائل ہو جائیں گے اور عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تشبیہ سے جدا کرو۔ تشبیہ کا نظریہ کیوں پھیل گیا؟ کیونکہ آیات اور روایات میں کثرت سے ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ جن الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے۔ جسم کے حوالے سے، مثلا ہاتھ کے حوالے سے، پاؤں کے حوالے سے، سر کے حوالے سے یہ ایک تشبیہات بننا شروع ہو جائیں گی۔ آنکھوں کا تذکرہ ہے، ہاتھوں کا تذکرہ ہے، حتیٰ پاؤں کا تذکرہ ہے۔ اب ادھر ایک مکتب فکر تو یہ بنا کہ جیسا آیات اور روایات کے ظاہر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم ویسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں، معنی بھی وہی قرار دیں گے، الفاظ بھی وہ قبول کریں گے۔ بس ادھر دو چیزیں ہوگی، ایک ہے الفاظ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم کہ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ید کا مطلب عموماً ہاتھ لیا جاتا ہے، دیگر معنی بھی لغت میں موجود ہیں لیکن بالعموم معنی کیا لیا جاتا ہے؟ ید سے ہاتھ۔ اسی طرح وجہ اللہ، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وجہ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سارے دیکھ رہے ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، اعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کشتی بناؤ۔ ادھر آنکھ کا تذکرہ ہے۔ آپ احادیث کی طرف آ جائیں تو اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کئی قدم آگے بڑھتا ہے جب گناہ گار اللہ کی طرف بڑھے، کہ اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی شیعہ سنی کتب میں کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، حتیٰ پاؤں کا بعض جگہوں پہ تذکرہ ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ جو کلمات ہیں، ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہوا، اس نے کہا یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے آپ مخلوق میں کیا معنی سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان سے تو ہم اعضائے جسم سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں جو آپ معنی سمجھتے ہیں وہی معنی ہم مراد بھی لیں گے۔ اس گروہ کو کہتے ہیں مجسمہ، جو جسمانیت الہی کے قائل ہو گئے۔ مجسمہ کی شدید طور پہ نفی وارد ہوئی ہے، شدید طور پہ۔ مجسمہ وہ کون لوگ کہلاتے ہیں؟ مجسمہ وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کلمات کے وہی معنی مراد لیتے ہیں جو مخلوق میں معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور سب نے ان کے کفر کا آشکار طور پہ فتویٰ دیا ہے مجسمہ کے۔ مجسمہ کے آج کے دور میں سب سے زیادہ قریب جو طبقہ بنتا ہے وہ اہل حدیث ہے، جسے آپ وہابی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث، اہل سلف، جنہیں سلفی بھی کہا جاتا ہے، یہ غیر مقلد بھی کہلاتے ہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سے جدا بھی کہلاتے ہیں۔ حنبلی زیادہ تر ایک ہی گروہ، اہل حدیث اور حنبلی تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، لہذا ان کے نظریات بھی قریب۔ مثلا ان کے سرداران ابن تیمیہ، ابن حزم اور اس طرح کی ابن قیم جوزیہ، اس طرح کی شخصیات ہیں۔ عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب بعد میں شخصیت آئی۔ یہ قریب ہیں کیونکہ یہ قائل ہیں کہ جو ظاہر حدیث اور آیت ہے اس ظاہر سے آپ استفادہ کرتے ہوئے جو معنی اشکار ہو رہا ہے اسے لے لیں۔ مکتب تشیع شدت کے ساتھ اس کے مخالف ہیں۔ یہ بحث قدیمی ہے۔ ہشام بن حکم کے بارے میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل تھے، لیکن علماء نے بعد میں لکھا اور تحقیقی طور پہ اسے ثابت کیا، اولاً یہ تہمت ہے، بالفرض ہم اس بات کو مانیں، کیونکہ شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ واقعات وارد ہوئے ہیں۔ مجسمہ اس دور میں زیادہ تھے کیونکہ اہل حدیث جو روش ہے اور اہل حدیث ذہنیت ہے یہ دوسری تیسری صدی ہجری میں غالب تھی۔ شیعہ سنی دونوں معاشروں کے اندر اور حوزہ علمیہ کے اندر غالب یہ تفکر پایا جاتا تھا، اس لیے یہ طبقہ بھی زیادہ بڑے پیمانے پہ موجود تھا۔ لیکن ہشام بن حکم کے بارے میں وہ جو تشریح آئی ہے، ایک تو نقد وارد ہوئی ہے، لیکن جو تشریح کرتے تھے ہشام بن حکم کی طرف نسبت دے کے بات بیان کی گئی ہے، اس میں واضح طور پہ علماء نے پھر لکھا، اور قدیمی علماء نے، کیونکہ مناظروں کی دنیا میں اہل سنت ہشام بن حکم کا نام یا مومن طاق کا نام لے کے آتے ہیں۔ آپ جب مجسمہ کی نفی کریں گے وہ کہیں گے وہ تو آپ کے ائمہ کے اصحاب میں بھی تو تھے، اور آپ کے ائمہ علیہ السلام نے ان اصحاب سے اظہار برات بھی کیا ہے، تو پھر حوالے وہ کتابوں سے لے کے آ جائیں گے۔ تو اولاً ہمارے ہاں کسی صحابی کی بات حجت ہی نہیں، امام علیہ السلام کی بات حجت ہے۔ نمبر 2، اگر ایک فرد قائل رہا ہو اور بعد میں وہ اس سے رجوع کر لے، اس کے بعد توبہ کر لے اور صحیح نظریے کو اختیار کر لے، تو گویا کہ وہ اس نظریے کا مالک تھا ہی نہیں کبھی۔ نمبر 3، آپ یہ دیکھیں گے وہ اس کلمے سے مراد کیا لیتا ہے۔ ہشام بن حکم جسم کا لفظ تو بولتے تھے لیکن اس سے وہ معنی مراد نہیں لیتے تھے جو مجسمہ کہتے ہیں، اس سے وہ ایسے نوعیت کا معنی مراد لیتے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی جسمانیت مادی ظاہر نہیں ہوتی، اس کا ایک جسم مانند انسان ظاہر نہیں ہوتا، اور اگر اس مورد کے حوالے سے کوئی ایسا بیان بھی ہو تو ضعیف ترین احادیث اور روایات ہے۔ بہرحال مجسمہ کی شدید تنقید کی گئی ہے اور شدید ان کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ فرقہ آج کے دور میں بھی مجسمہ اہل حدیث اس تفکر کے قریب ہے۔ اس کے بعد اگلا گروہ آیا، یہ بہت توجہ سے اس بات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وائلہ اس کائنات کے اندر اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر شے کے اوپر غالب ہے، ہر شے کے اوپر قاہر ہے، احاطہ ہر شے کا کیے ہوئے ہے، کوئی شے نہ اس سے فرار ممکن ہے اور نہ اس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو خارج میں جو حقیقت رکھتی ہے اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اتنی مقدار میں جتنی وسعت ہمارے اندر موجود ہے، وہ بھی حقیقت میں شناخت اللہ ہی نے اپنی کرائی ہے، لیکن ذرائع ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد رکھے ہیں۔ یہاں پہ اب جو دوسرا گروہ، بس پہلا گروہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہے تشبیہ کے حوالے سے کہ آیات روایات میں اگر مثلا آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں یا آپ احادیث پڑھیں، آپ کو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یا آنا جانا ہے، جا ربک والملک صفا صفا، اس طرح کی آیات نظر آئیں، آنا جانا ہے، تو یا نرم دل کا نرم ہونا ہے، سخت ہونا ہے، راضی ہونا ہے، غضبناک ہونا ہے، یہ ساری کیفیات یہ مخلوق کی ظاہری طور پہ صفات ہے۔ ہمارے ذہن میں فوراً مخلوق والے معنی ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ادھر آپ گرچہ سوال کریں گے پھر یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ یہ الفاظ اگر ان کے ماوراء وہ معنی نہیں ہے جو مخلوق میں پایا جاتا ہے تو اللہ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ہم جب اس مطلب کو اہل بیت علیہ السلام کے موقف کے دائرے میں ذکر کریں گے تو اس کو انشاءاللہ یہاں سے ہی لے کے چلیں گے۔ لیکن آپ نے پہلا بالخصوص قرآن کریم، اگر آپ احادیث اور روایات کی بات نہ کریں، بالخصوص قرآن کریم کی آیات، اس میں الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت کی ہے؟ یہ مجموعی طور پہ تمام کے تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے بشریت کو ہدایت دینا چاہی ہے، لہذا معنی ہدایت پر مشتمل ہے۔ اس ہدایت کا معنی چونکہ عمیق ہے، عقلی دوش کے اوپر، غور و فکر کے دوش کے اوپر وہ قابل فہم ہوتا ہے، وَإِلَّا قابل فہم بھی ہمارے لیے آسانی سے نہیں ہے، لہذا عقل و فکر کے ساتھ اس کو ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، اس طرح کے کلمات قرآن کے واضح بتاتے ہیں کہ یہ معنی ہم تک منتقل ہوگا۔ اب یہ جب معنی منتقل ہوگا تو کون سے الفاظ کا انتخاب کریں؟ آیا ایسے الفاظ کا انتخاب کریں کہ جو معنی کو صحیح طرح نہ پہنچائیں، یا ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو معنی کو سب سے بہترین طریقے سے پہنچائے؟ کون سی بات حکمت کے قریب ہے؟ جو وہ الفاظ جو معنی کو سب سے بہترین طریقے سے پہنچائیں۔ پھر بعض الفاظ ہوتے ہیں پہنچاتے ہیں بہترین طریقے سے لیکن کئی اشتباہات میں ڈال دیتے ہیں، تو یہاں پہ صحیح ترین طریقے سے پہنچانے والے الفاظ کا بھی انتخاب ہوگا یا نہیں؟ لہذا یہ دو خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیش نظر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے کلمات کا قرآن کریم کے اعتبار سے۔ قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، رسول کا لفظ استعمال کیا یا دیگر الفاظ ہیں، مثلا انسان اور بشر الگ الگ کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں حکمت پائی جاتی ہے، اور اس حکمت میں بنیادی پیش نظر چیز کیا ہے؟ بنیادی پیش نظر چیز یہ ہے کہ وہ معنی جو اللہ تعالیٰ ہدایت کے عنوان سے دینا چاہ رہا ہے وہ کلمہ کامل پہنچائے اور بقیہ کی نسبت بہترین طریقے سے پہنچائے۔ اب جب یہ حکمت سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سمیع، بصیر، علیم، حفیظ، اس طرح کی کلمات استعمال کثرت سے قرآن میں فرما رہا ہے، یا ید کا تذکرہ ہے، اعین کا تذکرہ ہے، ساق پنڈلی جسے کہتے ہیں، یا پنڈلی سے اوپر گھٹنے تک جو ٹانگ کا حصہ ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہمارے پاس موارد ہیں، ان کلمات کے اب معنی ہیں یا نہیں؟ اب ان کلمات کے ذریعے سے اللہ نے کوئی تو نقطہ معرفت و ہدایت ہم تک پہنچانا چاہا ہے۔ ادھر اشاعرہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ حکمت موجود ہے ہم قرآن کریم کے الفاظ کو تو قبول کریں گے، لیکن ان سے جو معنی بنتا ہے اس معنی کو قبول کریں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں اسے بھی قبول کریں گے، لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ۔ بس تین چیز ہوگی، الفاظ، مجسمہ تو کہتے تھے الفاظ اور ظاہری معنی دونوں ہی قبول ہیں، جیسے الفاظ اور ان کے الفاظ کا معنی آپ مخلوق میں لیتے ہیں وہی معنی ہم خالق میں بھی لیں گے، یہ مجسمہ کہلائے۔ نمبر دو کیا ہے؟ کہتے ہیں الفاظ بھی وہی ہیں اور ان سے مراد اور معنی بھی وہی ہے کہ جو عموماً عرب لوگ یا عرب معاشرہ یہ لفظ بول کے، یہ کلام بول کے مراد لیتا ہے، درست، لیکن ہم کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمارے خود اساتذہ تھے اسلامی یونیورسٹی میں جو اشعری مکتب تفکر سے تعلق رکھتے تھے، تو ان سے خود ان موضوعات کے اوپر سوال جواب کیا۔ پرانی بات ہے، 2001-2 کی بات ہے، تو یا 2003-4 کی، تو اس وقت انہوں نے واضح طور پہ شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ الفاظ بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، معنی بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، کیفیت ثابت نہیں ہے۔ مثلا اگر ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب آپ معاشرہ اسلامی میں یعنی
صحابہ اور تابعین کے دور میں جو معاشرہ تھا وہ ید سے مراد ہاتھ لیتا، آپ کہیں گے ہاتھ ہے، کیونکہ قرآن کے معنی کا تو انکار نہیں کر سکتے، وہ تو وہی ہے، لیکن ہاتھ کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں پتہ، مخلوق والی نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے، یہ والا ہاتھ نہیں ہے جو 5 انگلیوں پر ہے، اس کا یہ دستہ نہیں ہے، اس کی یہ ہتھیلی نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کی یہ نہیں پتہ، اس لیے ہم لفظ اور معنی دونوں کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دوسرا تفکر آ گیا۔ اس کے اندر اہل سنت میں اور بھی تفکرات ہیں، مثلا متکلمین پھر توجیحات کا بھی ایک باب درمیان میں کھولتے ہیں، لیکن اشعری مکتب یہی تھا، اشعری کلامی مکتب یہ ہے کہ لفظ بھی ثابت ہے، معنی بھی ثابت ہے، نمبر 3 کیفیت ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس کے قریب قریب ماتریدیہ کا بھی نظریہ ہے جو کلامی اہل سنت کا ایک مسلک اور فرقہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں۔ اہل بیت علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اولاً اس بات کو ذہن نشین کرو، خالق مخلوق سے خالی ہے اور مخلوق خالق سے جدا ہے۔ دوسری طرف بھی اگر دونوں میں اصلاً کوئی ربط ہی نہیں ہے تو یہ کس طرح سے ساری چیزیں حادث ہو رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں؟ یہ ایک مطلب ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن پہلی جہت کو آپ دیکھیں۔ بس آپ نے دیکھا تشبیہ کے باب میں کیا کیا نظریات بننا شروع ہو گئے۔ ایک تشبیہ کے باب میں کیا مجسمہ نکلا ہے، یعنی تشبیہ کا عنصر پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ خود قرآن کریم اور روایات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام، ان روایات اور آیات سے پیدا ہو رہا ہے تشبیہ کا نظر ایک شائبہ، تشبیہ کا ایک شبہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس کی اساس قرآنی آیات اور روایات ہیں، کوئی اپنے طور پہ نہیں کوئی لے کے آیا تشبیہ کا نظریہ۔ تعطیل کے حوالے سے بھی یہی مشکل پیش آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ کنہ معرفت اللہ کی حاصل ہی نہیں ہو سکتی، وہ نامحدود ہے، اور یہ والی صفات جب اللہ کے ساتھ متصف کی انہوں نے کہا تعطیل، پھر تو عقل کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتی۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہاں پہ آ کے بیان فرمایا، جس طرح عدل کی بحث میں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، ادھر بھی فرمایا لا حد لا تعطیل ولا تشبیہ، حقیقت کیا والامر بین الامرین، ان کے درمیان ہے۔ تشبیہ کا ایسا انکار بھی نہ کرو کہ تعطیل لازم آ جائے، صحیح ہے؟ تشبیہ کا ایسا انکار بھی نہ کرو کہ تعطیل لازم آ جائے، اور تعطیل کا ایسا انکار نہ کرو کہ اللہ کو متصف ہی نہ قرار دے سکو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو متصف قرار دے سکو۔ تشبیہ کے حوالے سے یہی ایک تفکر جو ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی ہے، کیونکہ یہ روشوں کی وجہ سے نظریات اختیار ہوئے۔ مجسمہ قائل تھے کہ جیسا قرآن اور حدیث نے بیان کیا بس ویسا لے لو، اہل حدیث کا یہی نظریہ ہے۔ وہ آیات روایات سے آج بھی اہل حدیث طبقہ، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پھر کیونکہ فتوحات تیزی سے ہوئیں، مذاہب تیزی سے داخل اسلام ہوئے، بعض اپنے ہی اسی گمراہی کے اوپر ڈٹے رہے، عجیب و غریب کلامی بحثوں کا ایک مجموعہ عالم اسلام بن گیا، تو وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے پھر خوب زحمت اور مشقت اٹھا کے حقیقی دین اسلام کا تحفظ فرمایا، اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی خزانے وہی ہے اس کی دوش پہ موقف اور نظریات کو بیان کیا۔ لیکن ایک بھرمار آپ کو نظر آئے گی نظریات کی، وہی نظریات بعد میں پھر بڑے بڑے مسالک بن گئے، جن میں کچھ جان تھی، جن میں جان نہیں تھی وہ تو نیست و نابود ہو گئے، ایک بڑی تعداد۔ مثلا جو شیعہ کے عنوان سے فرقے پہچانے جاتے تھے وہ 110 سے اوپر ہیں، اور جو اہل سنت کے عنوان سے فرقے پہچانے جاتے تھے وہ تو 200-300 سے بھی اوپر ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں کتنے متضاد تفکرات موجود تھے۔ معتزلہ کی کتنی شاخیں، اشاعرہ کے اندر کتنی شاخیں، ان میں سے ایک ماتریدیہ ہے، غالیوں کے اندر کتنی شاخیں نکل آئیں، اور اس طرح سے دیگر۔ لیکن جن میں کچھ جان تھی وہ بعد میں کیا ہو گئے؟ مسلک بن گئے۔ یہ جو مسلک بنے ہیں اس وقت اہل سنت میں مسلک کلامی اعتبار سے ایک اہل حدیث ہے، ایک اشاعرہ ہے، اور ایک ماتریدیہ ہے۔ معتزلی تفکر چیدہ چیدہ افراد میں پایا جاتا ہے، چند گروہوں میں پایا جاتا ہے، فرقے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور مکتب تشیع میں اگر آپ آ جائیں تو مکتب تشیع میں شیعہ اثنا عشری اب در حقیقت کلامی نظریات کا ایک دفاع بھی کر رہے ہیں اور نشر و اشاعت بھی کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں زیدی فرقہ موجود ہے، لیکن وہ زیدی فرقہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک اہل سنت کے قریب ہے، ایک شیعہ کے قریب ہے۔ جو اہل سنت کے قریب ہے تقریباً ان کے وہی نظریات ہیں جو اہل سنت والے ہیں، اور جو شیعوں کے قریب ہے جیسے حوثی ہیں یمن میں، ان کے شیعوں کے قریب نظریات ہیں، البتہ جزوی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں۔
اہل حدیث روش کیا ہے؟ اہل حدیث روش یہ ہے، اور یہ روش کیونکہ میں نے عرض کیا نا، یہ جو اہل سنت میں گروہ مختلف بنے ہیں اور فرقے مختلف بنے ہیں، یہ فرقے در حقیقت کی کیا ہیں؟ یہ فرقے روش کی بنیاد پہ بنے ہیں۔ اس جگہ پہ آپ روش کو ضرور جاننے کی کوشش کریں۔ ایک روش یہ ہے کہ جیسا ظاہر آیت اور روایت بیان کرتی ہے، یعنی قرآن کریم اور احادیث کے کلام کو پڑھ کے جو ظاہری معنی ایک عام پڑھنے والے انسان کے سامنے اجاگر ہوتا ہے، وہ معنی آپ اعتقاد کے طور پہ لے لیں، اسے کہتے ہیں اہل حدیث روش۔ سلفی اور اہل حدیث اس نوعیت کے بنا پر فقہی احکام بھی لیتے ہیں اور عقائد بھی لیتے ہیں، صرف ایک جگہ اختلاف کرتے ہیں آج کے دور میں، صرف ایک جگہ۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ توحید کے بارے میں اسی طرح سے نظریات لیتے ہیں، نبوت کے بارے میں اسی طرح لیتے ہیں، فقہی احکام میں بھی جیسے دیوبندیوں میں اور اہل حدیث میں بڑا شدید اختلاف ہے رفع الیدین کے بارے میں، ہاتھوں کو نماز میں تکبیر کے ٹائم اٹھایا جائے یا نہیں۔ اسی طرح سے تراویح کی تعداد کے بارے میں بڑا شدید ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سر پہ ٹوپی لینے، پگڑی باندھنے اور اس عنوان سے دیگر مسائل ہیں، جزوی بڑے فقہی مسائل اسی روش کی بنیاد پر پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ پہ اہل حدیث، اس لیے اہل حدیث آج بھی متشدد ترین فرقہ ہے۔ انہوں نے شیعوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا تو دیوبندیوں کو کہتے ہیں قبر پرست، اسی طرح بریلویوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کئی شرکوں کا مجموعہ ہے، صرف ایک شرک نہیں، یعنی سب سے بدترین پسترین مشرک اہل حدیث و بریلویوں کو قرار دیتے ہیں، اور یوٹیوب بھرا ہوا ہے اور کتابیں بھی ان کی بھری ہوئی ہیں۔ اہل حدیث طبقہ آج بھی متشدد ہے، ابن تیمیہ کی روش کے اوپر چلنے والا، محمد بن عبد الوہاب کی روش پہ چلنے والا۔ لیکن ایک جگہ پہ آپ کو بڑی تعجب آور چیز نظر آئے گی، ایک جگہ پہ وہ ظاہر قرآن اور حدیث سے مطلب نہیں لیتے، سارے کے سارے نہیں، اختلاف پڑ گیا لیکن اکثریت ایک ہی طرز پہ لیتے ہیں۔ اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہے عدالت صحابہ۔ مطلب آپ کہیں گے کہ معاویہ اور اہل شام باغی گروہ ہیں، کہتے ہیں نہیں، باغی استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ آپ کہیں گے حدیث صحیح میں بیان کی ہے، کہتے ہیں نہیں، حدیث صحیح کو آپ نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ آپ یہ ابن باز اور ان کے فتاویٰ دیکھ لیں، ادھر یہ سوال پوچھا گیا ہے، نیٹ کے اوپر عربی میں لکھے آ جائے گا۔ وہ کہیں گے نہیں، اہل شام باغی نہیں تھے، اہل جمل باغی نہیں تھے۔ اسی طرح بندیالوی کے نام سے ایک شخصیت ہے، الٹ پٹانگ باتیں ادھر ادھر کی وہ نیٹ کے اوپر کرتا رہتا ہے، سننے والے بھی ایک بڑا طبقہ موجود ہے اسے، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر۔ عجیب و غریب اس نے توجہ کی ہے۔ اسی طرح کے اور اتنے عجیب و غریب ہیں اہل حدیث بعض کے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کو باغی قرار دے دیا معاویہ کے مقابلے میں، ایسی توجہ الٹی سیدھی کی ہے۔ یعنی یہ واحد جگہ ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ اپنے تمام روشوں کو ترک کر دیتا ہے، اگرچہ ان میں بعض ہیں چلنے والے جیسے مرزا جہلمی ہے یا اسحاق مدنی ہے یا اس طرح کے، لیکن عالم نہیں ہے، یا اسحاق مدنی کو وہ عالم مانتے ہی نہیں ہے، مرزا جہلمی تو عالم بھی نہیں، لیکن اچھی اس کی تحقیقات اور اچھا اس نے مطالعات کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ایک سوچ اور اپروچ ہے اس کی اور اپنے مطالعات ہیں، لیکن روش کو انہوں نے پکڑا، اس روش کے مطابق نتائج انہوں نے لیے، لیکن وہ بھی عدالت صحابہ پہ آ کے تعویلات کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب خلیفہ اول دوم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بات آئے گی، تعویلات شروع کر دیں گے۔ لہذا اہل حدیث توحید کی پر نہیں تعویلات کرتے، نبوت میں نہیں کرتے، تعجب آور بات ہے، عصمت رسول اللہ پہ نہیں کرتے، علم غیب کے مسئلے پہ، گناہوں کے صدور کے حوالے سے کوئی توجیحات نہیں کرتے، وہ اسی طرح بھی منوعن مان، لیکن صحابہ کی بات آئے وہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں چھکے چھوٹ جانا، تو یہ والی ان کی حالت ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب کی تعویلات ان کی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آئے اب مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف تشبیہ کے باب میں۔ پہلے تو اہل بیت علیہ السلام نے یہ موقف شدت کے ساتھ بیان کیا، اور کثیر احادیث ہیں کہ آج ارادہ یہ تھا کہ میں زیادہ تر احادیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا، لیکن یہ تشریح کے تشبیہ سے مراد کیا ہے اور کس طریقے سے یہ روایات ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ جو مسئلہ جتنا حساس ہو اور معاشرے میں اس کے حوالے سے جتنا انحراف زیادہ پھیلا ہو، اسی کی مطابق پھر احادیث ہمارے سامنے آئیں گے۔ خصوصاً شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبنی فقہی بھی تھا، اور انہوں نے اس تجزیہ تحلیل کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک موضوع کے اوپر ہمیں کثیر احادیث نظر آتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس دور میں اس کا مد مقابل جو انحرافی نظریہ ہے وہ اسی شدت کے ساتھ معاشرے میں پھیلا ہوا تھا۔ جیسے اہل قیاس زیادہ تھے، جو قیاس
فقہی کو استعمال کرتے تھے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کو اس قیاس فقہی کے مقابلے میں صحیح موقف علم فقہ میں بیان کرنے کے لیے شدید ایک جہاد کرنا پڑا، اور انہوں نے شدید ترین کلمات کے ذریعے سے اس کی مذمت کی، اس لیے کثیر روایات ہیں۔ یہ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، مجسمہ یا غالی یا اسی طریقے سے اشعری، یہ چھائے ہوئے تھے معاشرے کے اندر۔ غالی تو مکتب تشیع کے اندر ایک قلیل گروہ تھا، چھایا ہوا تو نہیں تھا، لیکن اس کے نظریات بڑے خطرناک تھے اور وہ شیعوں کو لے ڈوبنے والے تھے، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے شدت سے ان کی مذمت کی۔ لیکن بقیہ ایک چھائے ہوئے معاشرے میں تھے اہل سنت میں، لہٰذا ان کے مقابلے میں پھر روایات بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ اس لیے یہ وجہ نہیں ہے کہ تشبیہ کی مذمت میں روایات زیادہ ہیں، تعطیل کی مذمت میں بہت قلیل روایات ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعطیل پھر بھی قبول ہے، تشبیہ بالکل قبول نہیں ہے۔ بعض ہمارے یہاں مکتب تشیع میں اس طرح کے نتائج علماء لیتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تعطیل کے حوالے سے گمراہ کن نظریہ وہ محدود پیمانے پہ تھا، تشبیہ کے حوالے سے گمراہ کن نظریات وہ چھائے ہوئے تھے۔ مجسمہ ایک چھوٹا فرقہ نہیں تھا، اہل حدیث چھوٹا طبقہ نہیں تھا، اشعری وہ تو آج بھی پوری دنیا میں ایک اکثریت رکھتے ہیں عدد کے اعتبار سے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام نے پہلے آ کے نقطہ کیا بیان کیا اس باب میں؟ خالق اور مخلوق میں جدائی ہے، خالق اور مخلوق میں جدائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالق و مخلوق میں کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ ربط تو سب کے لیے آشکار ہے آیات اور روایات سے۔ اس موضوع کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے، اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے عرفاء نے جو لکھا ہے ان کی بات زیادہ دقیق ہے۔ البتہ کلامی انداز اور کلامی اصطلاحات کے آئینے میں عرفاء کی بات کو نہ سمجھا جائے، جیسے ہمارے بزرگان نے بھی یہ خطائیں کی ہیں۔ عرفان نظری پڑھا نہیں ہے، پاکستان میں تو کئی کتابیں عرفان اور تصوف کے خلاف لکھ دی گئیں، ان سے پوچھیں آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے نہیں پڑھا تو کوئی نہیں، استاد تھے کوئی استاد بھی نہیں تھے۔ کیونکہ پھر کیسے آپ نے عرفان کی جس کی اصطلاحات اور ان اصطلاحات کے معنی اصول فقہ اور فلسفہ کلام سب سے زیادہ سخت ترین اور مشکل ترین ہیں، تو آپ کیسے استاد کے بغیر پڑھ گئے؟ کہتے ہیں مطالعات کیے ہم نے، مطالعات میں جو واجب کا معنی کلام میں ہے وہی واجب کا معنی انہوں نے سمجھا عرفان و تصوف میں۔ جو عین بے عین ہی ہم جب کہتے ہیں عین کا معنی جو کلام میں سمجھا جاتا ہے یا فلسفے میں سمجھا جاتا ہے، وہی اٹھا کے انہوں نے تصوف میں اس کا معنی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ابن عربی پہ کفر کے فتوے لگائے، ان کے پڑھنے والے پڑھانے والے ان کی کتابیں خریدنے والے سب گمراہ ضال مضل قرار دے دیے گئے۔ یہ روش بھی غلط ہے۔ عرفان کی اصطلاحات کے دائرے میں جو انہوں نے خود اس کے معنی بیان کیے، اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو ایک آپ کے سامنے اچھا جم نظر آئے گا۔ بہرحال آپ اس جگہ پہ اس نقطے کو ملاحظہ کریں، اہل بیت علیہ السلام نے اب اساس کیسے نظریے صحیح نظریے کی اساس کیسے بنا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس بات کو شدت کے ساتھ رد کیا تاکہ مجسمہ کا تفکر ذہن سے نکل جائے۔ وہ کیا تھا کہ خالق اور مخلوق آپس میں جدا ہیں، اللہ تعالیٰ چیزوں میں داخل نہیں ہے اور چیزیں اللہ تعالیٰ میں داخل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کا ایسا اتحاد نہیں جیسی دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں، کوئی اس قسم کا اتحاد موجود نہیں ہے۔ حلول کا نظریہ باطل، اتحاد حلول کا نظریہ ہے کہ جیسے انسانی وجود کے اندر بعض عناصر ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا ہے یا نفس بخاری ہے، یعنی مزاج جسے آپ کہتے ہیں، ایک نفس ہے نفس ناطقہ، ایک ہے نفس بخاری اسے کہتے ہیں، یعنی نفس اس سے مراد مزاج انسانی۔ مزاج انسانی ہے کہ جب کسی جانور کا گلا کاٹتے ہیں یا انسان کا گلا کاٹا جائے تو اس کی جان نکلتی ہے، وہ تڑپتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے پرندہ یا اس طرح سے، تو پھر ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز اس سے خارج ہوئی ہے؟ یہ وہ نفس بخاری یا مزاج کا اس سے جدا ہونا ہے، یعنی حیات اس کی ختم ہوئی ہے۔ روح حیات بھی کہہ سکتے ہیں، روح حیات اب اس کی ختم ہو گئی۔ یہ حلول کا نظریہ کہ روح حیات جیسے داخل ہے، مزاج انسانی بدن میں داخل ہے، اس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چیزوں کے درمیان داخل ہے، یہ حلول کا نظریہ باطل ہے، بعض گمراہ کن صوفیہ کا نظریہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اتحاد کا نظریہ، اتحاد یعنی دو چیزوں کا باہم ایک ہونا، ہیں دو چیزیں لیکن باہم ایک ہو گئی، یہ بھی بعض گمراہ کن صوفیہ کا نظریہ رہا ہے اور باطل نظریہ ہے، کفر اور شرک پر مشتمل نظریہ ہے۔ کسی بزرگ اہل تصوف اور اہل عرفان کا یہ نظریہ یہ دونوں نہیں رہا۔ حلول اور اتحاد کی تہمتیں لگاتے ہیں یہ بعض متکلم اور محدثین جنہوں نے فلسفہ عرفان کو اصلاً صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے یا سمجھا نہیں ہے۔ تیسرا ہمارے پاس نظریہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے مجسمہ باطل ہے کہ آپ جسم اللہ تعالیٰ کا قرار دے دیں، یہ نظریہ
باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخلوق کی خصوصیات اور صفات پیدا کرنا شروع کر دیں، یہ بھی درست نظریہ نہیں ہے۔ اب آئیں، یہ پہلا نقطہ تو آپ کے سامنے ہو گیا کہ مخلوق اور خالق اور مخلوق جدا ہے، اس کی تشریح میں آپ نے یہ نکات ملاحظہ کیے۔ اگلا مورد یہ ہے کہ آیا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تو جب انسان بصیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، حفیظ ہے، اس طرح کے دیگر اعمال انسان کے لیے ہیں، یا انسان ان صفات سے متصف ہے، ان صفات کو ہم خالق سے متصف نہیں کر سکتے۔ اگر خالق سے متصف کیا تو یہ تشبیہ لازم آ جائے گی۔ آیا یہ مراد ہے پھر اس سے کہ یعنی حد تشبیہ سے خارج کرو، یعنی اللہ تعالیٰ علیم مخلوق کے لیے جو علیم ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ علیم نہیں ہے۔ یہاں پہ مکتب تشیع کے اندر جو اہل حدیث روش کے مالک تھے، جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف رجحان رکھتے تھے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی طرف رجحان رکھتے تھے، لہذا ان بزرگان نے آ کے کہا کہ جو حدیث آیات روایات کر رہی ہیں اس کے ظاہر کو آپ لے لیں، اس ظاہر میں الفاظ کے معنی وہ لیں گے جو عربوں میں رائج ہیں یا آپ کی تحقیق کے مطابق ہیں۔ لہذا اس روش کے تحت مدرسہ تفقیق آج بھی نظریات لیتا ہے، اس لیے وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اگر وجہ کے معنی اللہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں کچھ اور نہ آئے ہوتے تو ہم بھی وہی معنی لیتے جیسے اہل حدیث لے رہے ہیں۔ واضح طور پہ وہ اس بات کو کہتے ہیں کیونکہ روش دونوں کی ایک ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے چونکہ روایات ہمارے پاس آئی ہیں وہ تفصیلی ہیں، تفصیل اس معنی میں کہ بقیہ گمراہ کن نظریات کے رد کرتے ہوئے ایک بات آئی ہے، لیکن ان کے پاس اس کا فہم موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا موقف ہمارے پاس محدثین کا ہو گیا۔ متکلمین اس بات کے قائل ہیں، بس محدثین کا شیعوں کے اندر مکتب تشیع میں محدثین کا نظریہ آپ سمجھ گئے۔ محدثین کا نظریہ کیا ہے مکتب تشیع میں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ظاہر آیات روایات آپ کو جو معنی دے رہی ہیں وہ معنی آپ لے لیں۔ اگر کسی جگہ بھی کہا گیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد ید سے مراد قدرت الہی ہے تو آپ ید سے مراد قدرت الہی لیں۔ ان سے کہیں کہ اچھا ید سے مراد قدرت الہی کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو امام صادق علیہ السلام سے ہدایت لی ہے۔ یہ منہج محدثین ہے، یعنی وہی اہل حدیث طبقے کی روش۔ لیکن فرق دونوں میں کیوں ہو گیا کہ اہل حدیث مجسمہ کے قریب ہو گئے، یہ مجسمہ کے قریب نہیں ہوئے؟ اس لیے یہ مجسمہ کے قریب نہیں ہوئے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو احادیث آئی ہیں اس میں مجسمہ کی شدید نفی آئی ہے، اور اس میں ان الفاظ کے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ان معنی کے پیچھے کیا تفصیل اور فہم بنتی ہے اور جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اس کے کیا جوابات بنتے ہیں، وہ ان سب کے سب جوابات کا ایک جواب میں، سوالات کا ایک جواب دیتے ہیں اور ایک جواب میں شبہات دور کرتے ہیں کہ ہم وحی کے تابع ہیں، جیسا وحی نے ہمیں بیان کیا بس ہم ویسا قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ جو مرضی سوال گھما پھرا کے لائیں ہم یہی اس کا بس ایک جواب دیں گے۔ یہ روش محدثین ہے۔ آج کے دور میں یہ روش محدثین رائج ہے یا نہیں؟ ایک بڑے پیمانے پہ ہمارے حوزہ جات میں رائج ہے۔ حوزہ مشہد جیسے ہو گیا، نجف میں ایک حد تک ہے، قم کے اندر ایک حد تک موجود ہے، اور اس کو مدرسہ تفقیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایران کے اندر انجمن حجتیہ بہت بڑی ایک تنظیم بنی، مسلمانوں کی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ عدد کے اعتبار سے بڑی تنظیم تھی۔ یہ اوائل انقلاب میں ان کا زیادہ زور و شور اٹھا، شاہ کے دور میں انہوں نے بہائیت کا خاتمہ بھی کیا، تو یہ لوگ شدت کے ساتھ اسی نظریے کے قائل تھے اور اسی نظریے کو اپنی کتابوں میں اور اپنے دروس میں پڑھاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے کہ جیسا روایت میں لفظ کا معنی آیا بس آپ قبول کر لو، اس کے پیچھے کیا فہم ہے؟ کہتے ہیں وہ تمہیں نور ہے، علم نور ہے، وہ تزکیہ نفس کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجاگر کر دے گا۔ الفاظ کی صورت میں فلاسفہ کی طرح ہم کوئی معنی ذکر نہیں کر سکتے، فلاسفہ نے تو اپنے طور پہ عقلی براہین کے ساتھ معنی ذکر کیے۔ یہ طریقہ محدثین مکتب تشیع میں ہے۔ روش اہل حدیث کی اور ان کی ایک ہی ہے، یا اہل حدیث اور اشاعرہ کی روش، کیونکہ اشاعرہ بھی اہل حدیث روش کے قریب ہیں عقائد میں، سوائے امام رازی کے۔ جو اہل سنت میں امام رازی ہیں وہ واحد ایک شخصیت ہے کہ جو اہل حدیث تفکر سے کٹ کے چلے، اور انہوں نے پھر بہت سارے عقلی براہین کے اوپر گفتگو کی، لیکن بقیہ سارے تقریباً اشاعرہ قدماء اہل حدیث ہیں، متاخرین امام رازی کے منہج کے اوپر ہیں، اور معاصرین وہ کچھ متاخرین کے طرز کے اوپر ہیں اور کچھ متقدمین یعنی اہل حدیث طرز پہ اور کچھ
اہل عقل ہیں۔ بس شیعوں میں بھی آپ نے محدثین گروہ کو، میں اس لیے یہ تاکید محدثین گروہ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ حوزہ جات علمیہ میں اتنا بڑا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ اور عرفان کے معتقد تھے اور ان نظریات کے حامل تھے، تو انہوں نے نجف اشرف میں ایک حوض سے پانی پیا تو وہاں پہ 2 طلاب آئے، وہ پینے لگے تو ایک نے کہا کہ یہ تو روح اللہ نے پانی پیا اس سے، تو نجس ہو گیا۔ اس اگلے نے کہا کہ پاک کر لیتے ہیں، تو دوسرے نے اسے زمین پہ زور سے پھینک کے توڑا کہ یہ ایسا نجس ہوا ہے کہ پاک ہونے والا نہیں ہے، وہ نجس سمجھتے تھے۔ یہ اختلاف آج بھی بڑے پیمانے پہ موجود ہے، اور انڈیا پاکستان میں بھی یہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ان گروہوں کی تبلیغات ایک وسیع پیمانے پہ ہیں اور کلاسز کے عنوان سے ایک سلسلہ جاری ہے۔ لیکن توحید کے اسی نقطے میں امامت کے حوالے سے یا دیگر اعتقادات کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، روش کی وجہ سے، کیونکہ علمی روش ہے یہ، اور اس علمی روش میں بزرگان دونوں طرف موجود ہیں۔ محدثین میں شیخ صدوق کا منہج ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے، یا مرزا محمد مہدی اصفہانی آئے ان کا یہ منہج ہے، انہوں نے اس کی اساس اور بنیاد رکھی۔ اور آج بھی مثلا رہبر معظم کے بڑے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ یہی تفکر رکھتے ہیں، وہ مدرسے تفقیق کیا مرزا محمد مہدی اصفہانی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ رہبر معظم نے فلسفہ عرفان کو تو اس طریقے سے نہیں تفصیلی طور پہ پڑھا کہ جیسے امام خمینی یا آیت اللہ جوادی عاملی، اور اس طریقے سے وہ بہت معتقد بھی گہرے طور پہ نہیں ہیں۔ خود ان کا ایک کلپ ہے نیٹ کے اوپر موجود ہے، اس میں وہ اپنے اساتذہ کا تذکرہ بتاتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ عرفان کے معتقد تھے، اور ان کے استاد جن سے انہوں نے کثیر استفادہ کیا ہے وہ شدت سے فلسفہ عرفان کے منافی اور مخالف تھے۔ جب انقلاب آیا، عشاء کے خلاف نہضت کھڑی ہوئی، تو اب یہ ٹکراؤ شدید موجود تھا۔ وہ بیان کرنا چاہتے کہ اس طرح کے جو آپ کے علمی اختلافات ہوتے ہیں ان کو شخصی اختلاف نہ بنائیں۔ یہ رہبر معظم نصیحت فرما رہے تھے کہ اسے شخصی اختلاف نہ بنائیں اپنا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ جس طرح سے ان احمق طالب علموں نے کام انجام دیا، یا پاکستان میں بعض عوامی حلقے اس طرح کی حماقت کرتے ہیں کہ فلسفہ عرفان میں یا غلوف میں چلے جاتے ہیں یا اس کی مخالفت میں غلوف میں چلے جاتے ہیں، دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ تو رہبر اس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ خود میں نے شخصی طور پر پورا کلپ 3-4 دفعہ سنا یہ، کہ وہ نام میرے ذہن سے نکل گئے جو ان کے اپنے اساتذہ تھے، کہ جب وہ نہضت شروع ہوئی تو امام خمینی چونکہ اس نہضت کے امیر تھے، تو یہاں پہ وہ استاد خود چل کے امام خمینی کے پاس آئے اور ان کی نہضت کی تائید کی، ان کو ولی فقی کے طور پہ مانا، ان کی اطاعت کو واجب اور لازم قرار دیا امام خمینی کے۔ کہتے ہیں میرے لیے بہت تعجب آور یہ چیز تھی کہ اتنی بڑی حوزے کی شخصیت اور اتنا شدید اختلاف رکھنے کے باوجود وہ اس مسئلے میں، دین کے مسئلے میں اور اپنے وظیفے اور ذمہ داری کے مسئلے میں عاجز و تواضع کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی ہے۔ اور حقیقت میں یہ بہرحال شیعہ محدثین میں آپ نے محدثین کا نظریہ آپ نے دیکھا، اکثر محدثین ہمارے اسی تفکر کے مالک ہیں۔ محدث نوری لے لیں، محدث عباس قمی لے لیں، یا گزشتگان میں آپ چلے جائیں۔ بقیہ ہمارے پاس ابھی گنجائش ختم ہے، لیکن میں صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کر دوں۔ اگلا نظریہ ہے متکلمین کا مکتب تشیع میں۔ متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی ضرور ہیں، لیکن کون سے معنی؟ ایک معنی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ان الفاظ سے معاشرے کے اندر راج تھے، کہتے نہیں اشاعرہ کی یہاں پہ مخالفت ہے، وہ معنی نہیں مراد لیں گے۔ پھر کہیں گے کون سے معنی مراد لیں گے؟ کہ وہ کہتے ہیں ایسے معنی مراد لیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سازگار ہیں، اسے کہتے ہیں توجیہ اور تعویلات کا باب۔ متکلمین میں یہ والا مسئلہ خصوصاً پایا جاتا ہے، شیعہ سنی دونوں ہی متکلمین میں، لیکن اس جگہ پہ ہمارے متکلمین الفاظ کے وہ معنی مراد لیے جو معاشرے میں رائج ہیں، یا لوگ آج بھی سنتے ہیں تو ذہن میں آتے ہیں، یا اس سے جدا معنی مراد لیے، جدا معنی مراد لیے۔ آپ سید مرزا علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھیں، شیخ مفید کی کتابیں دیکھیں، یا اسی طریقے سے دیگر بزرگان کی کتابیں دیکھیں، انہوں نے ان سب کی تعویلات کی ہیں۔ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد کس نے کہا کہ ید بمعنی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق نے بھی کہا کہ قدرت ہے یا نعمت ہے، لیکن شیخ صدوق کا منبع روایت ہے۔ شیخ مفید فقط روایت کے اوپر نہیں ہے، انہوں نے عربی لغت سے لے کے آئے، مطلب کیونکہ تھے بھی عرب، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے ادب سے خوب استفادہ کیا، دلائل لا کے مثلا بالفرض کہ یہ
اعتقاد اور تسہیل اعتقاد کتاب موجود ہے. بعض کہتے ہیں کہ تسہیل اعتقاد شیخ مفید کی نہیں ہے، اس لیے آپ دوسری کتابیں دیکھیں، اوائل المقالات ہیں یا النکت ہے، ان میں بھی اسی طرح سے شیخ مفید نے اپنے منہج کو ذکر کیا ہے. تو بہرحال وہ تعویلات لے کے آتے ہیں. تعویل کیا ہے کہ جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ تو قبول نہیں ہے، تو پھر تم اس کو اس طریقے سے ایک معنی لے کے آؤ کہ جو اس نظریے سے سازگار ہو جو آپ کا اس باب میں نظریہ ہے. مثلا آپ کا نظریہ کہ اللہ تعالیٰ لا جسم لہو، اب اگر ایک آیت روایت آتی ہے جو جسم کو ثابت کر رہی ہے تو وہاں پہ آپ جسم معنی نہیں لیں گے، آپ اس جگہ پہ اس لفظ کا معنی کچھ اور لے لیں گے، تعویل کریں گے. یہ مسئلہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ادھر بھی یہی ہے. انبیاء کے بارے میں بھی اسی طرح اگر کوئی آیت روایت آتی ہے کہ جس سے عصمت انبیاء کی نفی ہو رہی ہے تو آپ لفظ کو ثابت مانیں گے، لیکن اس معنی کو ثابت نہیں مانیں گے کہ جو عموماً سمجھا جاتا ہے. آپ کون سا معنی لے کے آئیں گے؟ آپ کہیں گے عصا کا معنی تو یہ ہے، اور پھر اس کے استدلال کے لیے آپ ادب سے کوئی شعر لے کے آ جائیں گے، کوئی نثر لے کے آ جائیں گے، کوئی کہیں سے کلام لے کے آئیں گے یا کوئی برہان لے کے آئیں گے. اس طریقے سے ہے، یہ متکلمین کی روش ہے. انہی متکلمین میں ایک مفسرین کی روش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک لفظ ہو اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے کسی بنیاد پر، تو یہ لفظ کیا کہلائے گا؟ متشابہ کہلائے گا. لہذا اس طرح کی روایات اور آیات متشابہ ہو جائیں گی، ان سب کو ہم کنارے پہ رکھ دیں گے، مانیں گے کہ ان کا لفظ کا معنی بھی ہے اور یہ بھی مانیں گے لفظ بھی درست ہے، قبول کرتے ہیں، ان کا معنی بھی قبول کرتے ہیں، لیکن جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ قبول نہیں کرتے. کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ متشابہ ہیں. یہ آج کے دور میں مفسرین نے اس نہج کو اختیار کیا، لیکن متکلمین کی یہ روش نہیں. متکلمین متشابہ نہیں قرار دیتے عموماً. متکلمین کیا کہتے ہیں؟ تعویل. تیسری روش ہے فلاسفہ اور عرفاء کی مکتب تشیع میں. وہ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں آراء آپ کے پاس سامنے بیان کی جائے گی. عرفاء فلاسفہ اور عرفاء تشبیہ کے باب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لا تعطیل ولا تشبیہ والامر الجمع بینہما. کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے؟ ان دونوں کو جمع کریں. جیسا کہ ایک جملہ ہے حبیب اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا منہاج البراعہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی شے کو ثابت کرنا کیا ہے؟ بدون تفرقہ زندقہ ہے. فرق کیے بغیر خالق مخلوق میں اللہ سے اتصاف کرنا کیا ہے؟ زندقہ، زندیقیت ہے. اور اسی طریقے سے اس طریقے سے تفرقہ پیدا کرنا کہ تعطیل لازم آ جائے، یہ بھی ایک جہالت ہے، یہ بھی حق نہیں ہے. حق کیا ہے؟ الجمع بینہما، ان دونوں کو جمع کر دیا جائے. علامہ حسن زادہ عاملی نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کلام فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اسے ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.